بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. سر نوید اکنامکس سیکنڈ ایئر کا آج تیسرا لیکچر. اس تیسرے لیکچر سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا. پہلے لیکچر میں ہم نے قومی آمدنی کی ڈیفینیشنز، مختلف ماہرین معاشیات نے جو ڈیفینیشن کی تھی ان کو ڈسکس کیا تھا، جن میں پروفیسر الفرڈ مارشل، پروفیسر گارڈنر ایکلے، پیگو اور فشر اور کامرس ڈپارٹمنٹ والوں نے. دوسرے لیکچر میں ہم نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے خام قومی پیداوار، خالص قومی پیداوار، جی این پی، این این پی، خام ملکی پیداوار اور قومی آمدنی تک ہم نے یہ چیز پڑھ لی تھی. ہمارے پاس اس کوشچن میں تین باتیں اور رہ گئی ہیں. آج ہم شخصی آمدنی سے شروع کرتے ہیں، پرسنل انکم جو ہے. تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو پانچویں بات ہے ہمارے پاس، پانچویں قومی آمدنی کا پانچواں تصور شخصی آمدنی، پرسنل انکم. دیکھیں بیٹا، ایک شخص ایک فرد کی آمدنی، ایک شخص یا ایک فرد کی آمدنی کو ہم کہتے ہیں شخصی آمدنی. کسی بھی ملک میں انفرادی طور پر جو رہنے والے لوگ ہیں، الگ الگ طور پر جتنی آمدنی وہ کما رہے ہیں ایک سال میں، علیحدہ طور پر الگ الگ طور پر جتنی آمدنی وہ کما لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کی شخصی آمدنی کہلاتی ہے. شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی لی جاتی ہے جو کسی ملک کے افراد علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر سال بھر میں 10 لاکھ روپے کماتا ہے، تو یہ اس کی شخصی آمدنی ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ شخصی آمدنی کیا ہے. ایک ٹیچر ہے، وہ ایک سال میں کتنی آمدنی، ایک منتھ کی بات نہیں ہو رہی، ایک سال کی بات ہو رہی ہے. ایک سال میں کتنی آمدنی کماتا ہے، وہ اس کی شخصی آمدنی ہے. ایک ڈاکٹر کتنی آمدنی کماتا ہے، ایک مزدور کتنی آمدنی. ہر شخص جو الگ الگ طور پر جتنی آمدنی کما رہا ہے، وہ شخص کی شخصی آمدنی ہے. شخصی آمدنی میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں. شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس اور براہ راست ٹیکس شامل ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو شامل ہیں، انتقالی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس اور براہ راست ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس، پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹیکس کے بارے میں بتایا تھا. ڈائریکٹ ٹیکس ایسے ٹیکس ہوتے ہیں جو جس شخص پر عائد کیے جاتے ہیں وہی ان کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، وہ اس کا برڈن کسی دوسرے شخص پر منتقل نہیں کر سکتا. انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ رقومات ہوتی ہیں، وہ آمدنی ہوتی ہے جو کسی شخص کو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے. یہاں میں نے انتقالی ادائیگیوں کی ڈیفینیشن لکھی ہے. انتقالی ادائیگیاں وہ رقومات ہوتی ہیں جو کسی شخص کو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، پینشن، وظائف، تحائف. یہ جو بھی چیزیں ہیں جس کے بدلے میں محنت نہیں کرنی پڑتی، مفت میں مل جاتی ہیں، ایسی آمدنی کو کہتے ہیں انتقالی ادائیگیاں. تو کیا ہوا، شخصی آمدنی میں دو چیزیں شامل، انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں. جبکہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں شامل نہیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا شخصی آمدنی میں دو چیزیں شامل ہیں، انتقالی ادائیگیاں بھی شخصی آمدنی میں شامل ہوتی ہیں اور براہ راست ٹیکس بھی شخصی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں. جبکہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں شامل نہیں ہوتی ہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ پہلے تو شخصی آمدنی کیا تھا؟ شخصی آمدنی یہ تھا کہ کسی ملک میں رہنے والے مختلف افراد الگ الگ طور پر سال بھر میں جتنی آمدنی کما لیتے ہیں وہ ان کی شخصی آمدنی کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، وہ 5 لاکھ ایک سال میں کما لیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ 20 لاکھ ایک سال میں کما لیتا ہے. ایک انجینئر ہے، وہ 30 لاکھ ایک سال میں
تو جتنا وہ انفرادی طور پر اتنی آمدنی کما رہا ہے وہ اس کی پرسنل انکم ہے۔ شخصی آمدنی میں یعنی پرسنل انکم میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک انتقالی ادائیگیاں اور دوسرا براہ راست ٹیکس شامل ہوتے ہیں، جبکہ تین چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات، منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کون سی چیز شامل تھی؟ انتقالی ادائیگیاں اور براہ راست ٹیکس۔ شخصی آمدنی، قومی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں شامل کر لو، براہ راست ٹیکس بھی شامل کر لو، پلس کا سائن آ رہا ہے یعنی یہ شامل ہے، مائنس کا سائن آ رہا ہے غیر تقسیم شدہ منافع، پر میں نے بتایا غیر تقسیم شدہ منافع شامل نہیں ہوتا، مائنس لگایا منافع ٹیکس شامل نہیں ہوتا، اور تیسری چیز سماجی تحفظ کی کٹوتیاں بھی شامل نہیں ہوتی ہیں۔ جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کے ساتھ پلس کا سائن آتا ہے اور جو چیزیں شامل نہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نیگیٹو کا سائن لگا دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ شخصی آمدنی میں دو چیزیں شامل ہیں، انتقالی ادائیگیاں اور براہ راست ٹیکس قومی آمدنی میں شامل کریں گے، اور غیر تقسیم شدہ منافع جات، منافع ٹیکس اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پرسنل انکم، NI مین نیشنل انکم، پلس TR ٹرانسفر پیمنٹس، انتقالی ادائیگیوں کو انگلش میں ٹرانسفر پیمنٹس، اور ڈائریکٹ ٹیکس، یہ ڈائریکٹ ٹیکس یہ بھی شامل، انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ غیر تقسیم شدہ منافع، پروفٹ یہ پائی کا جو سائن آ رہا ہے یہ پروفٹ کو ظاہر کر رہا ہے، پائی کا جو سائن ہے، انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ غیر تقسیم شدہ منافع، پروفٹ ٹیکس اور سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشن۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں۔ براہ راست ٹیکس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، انتقالی ادائیگیاں بھی بتا دیا، یہ وہ رقومات ہوتی ہیں جو کسی شخص کو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، پینشن، وظائف وغیرہ، جو بھی چیزیں بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں ہم انہیں انتقالی ادائیگیاں کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کو غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ مشترکہ سرمایہ پیچھے فرسٹ ایئر میں آیا تھا ایک شارٹ کوشچن، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا بزنس ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا شیئر ہوتا ہے، بہت سارے حصے دار ہوتے ہیں، اپنا سرمایہ کسی کاروبار میں لگاتے ہیں، وہاں سے جو منافع آتا ہے وہ سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو جتنا منافع حاصل ہوتا ہے وہ سال بھر کا سارا منافع اپنے حصے داروں میں تقسیم نہیں کرتے، بلکہ کچھ منافع اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کبھی بھی، تو پڑا ہونا چاہیے منافع پیسہ ہمارے پاس تاکہ ہم وہاں لگا سکیں، تو وہ غیر تقسیم شدہ منافع جاتا ہے۔ دیکھیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کسی سال حاصل ہونے والا تمام منافع اپنے حصے داروں میں تقسیم نہیں کرتی، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کر سکیں یا دوبارہ سرمایہ کاری کر کے اس میں مزید اضافہ کر سکیں۔ اس لیے یہ غیر تقسیم شدہ منافع لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایک کمپنی کو 50 لاکھ منافع ہے اور اس میں 5 لوگوں کا شیئر تھا، ہر بندے کے حصے میں 10-10 لاکھ آ رہا ہے۔ کمپنی کیا کرتی ہے، وہ 10-10 لاکھ دینے کی بجائے 8-8 لاکھ روپے دیتی ہے اور 2-2 لاکھ روپیہ نہیں دیتی ہے، یعنی 40 لاکھ تقسیم کرتی ہے اپنے حصے داروں میں، 10 لاکھ تقسیم نہیں کرتی ہے، 10 لاکھ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ وہ جو 2-2 لاکھ تقسیم نہیں کیا وہ تو ان حصہ داروں کی آمدنی کا حصہ نہیں بنا، تو اس لیے شخصی آمدنی میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو کمپنی کے پاس پڑا ہے، ان کا پیسہ ان کے پاس تو نہیں آیا، اس لیے وہ شخصی آمدنی میں شامل نہیں۔ اسی طرح منافع ٹیکس بھی شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتا۔ منافع ٹیکس کیا ہے؟ سرمایہ کاروں کو جو آجر ہیں، جو سرمایہ کاری کرنے والے ادارے ہیں، جو لوگ ہیں سرمایہ کاری کرنے والے، ان کو جو منافع ہوتا ہے حکومت ان پر ٹیکس عائد کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک ادارے کو 10 لاکھ کا منافع ہوا ہے، اس میں سے حکومت نے 2 لاکھ کا ٹیکس عائد کر دیا ہے،
تو اس ادارے کا جو منافع ہے وہ 10 لاکھ سے کم ہو کر 8 لاکھ ہو گیا ہے، وہ 2 لاکھ حکومت کے پاس ٹیکس کی صورت میں چلا گیا۔ اب اس شخص کی آمدنی 10 لاکھ نہیں ہے بلکہ 8 لاکھ ہے، تو وہ جو 2 لاکھ ہے اس کی شخصی آمدنی کا حصہ نہیں ہے، اس لیے منافع ٹیکس کو شخصی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ حکومت آجروں اور سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کے منافع جات پر ٹیکس لگا دیتی ہے، اس لیے ٹیکس کی مالیت شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ اور جو تیسری چیز تھی سماجی تحفظ کی کٹوتیاں، سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشن، مختلف جو ملازمین ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ ملازمین، ان کی تنخواہوں کا کچھ حصہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور وہ جو پیسہ ہوتا ہے حکومت اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں پنجاب سوشل سیکیورٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، تنخواہیں کٹتی ہیں، وہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں کٹتی ہیں، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں سے کچھ ریڈکشن ہوتی ہے، تو وہ اس ادارے کو رقم چلی جاتی ہے۔ یہ ادارہ کیا کرتا ہے، اجتماعی طور پر اس شہر میں، اس صوبے میں لوگوں کو میڈیکل فری دیتا ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملتان میں اگر ہم دیکھیں تو خواجہ فرید ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے، وہاں یہ لوگ جن کی تنخواہوں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے وہاں اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ بہت ساری فیسلٹیٹ کرتی ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں کا کچھ حصہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے یا ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آجرین بھی ملازمین کی بہبود کے لیے کچھ رقم تنخواہ سے کاٹ لیتے ہیں، اس لیے یہ رقم شخصی آمدنی کا حصہ ہے۔ اب ان کی تنخواہ میں سے جو کٹ گئی ہے وہ تو ان کی آمدنی نہیں بنا، تو وہ شخصی آمدنی کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے شخصی آمدنی کو ڈسکس کیا تھا، شخصی آمدنی میں 2 چیزیں شامل تھیں اور 3 چیزیں شامل نہیں تھیں۔ 2 چیزیں کون سی شامل تھیں؟ انتقالی ادائیگیاں بھی شامل تھیں اور براہ راست ٹیکس بھی شامل تھے، جبکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات بھی شامل نہیں تھے، منافع ٹیکس بھی شامل نہیں تھے، اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں بھی شامل نہیں تھیں۔ کیوں نہیں تھی یہ تینوں چیزیں شامل، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، 6واں پوائنٹ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ ابھی ہم نے شخصی آمدنی میں پڑھا کہ شخصی آمدنی میں سے بہت سی ڈیڈکشن ہوتی ہے، براہ راست ٹیکس کاٹے جاتے ہیں اور سماجی تحفظ کی کٹوتیاں، مطلب شخصی آمدنی کو لوگ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، اس میں سے ابھی انہوں نے بہت ساری رقم کٹوانی ہوتی ہے، کہیں ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں، کہیں سماجی تحفظ کی کٹوتی ہیں، اور اس طرح۔ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ شخصی آمدنی ہے جسے لوگ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، یعنی وہ ساری ادائیگیاں کرنے کے بعد، اپنی آمدنی میں سے ٹیکس پے کرنے کے بعد یا دوسری ادائیگیاں کرنے کے بعد جو ان کے پاس رقم بچتی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، وہ ان کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہے۔ شخصی آمدنی کا وہ حصہ جو لوگ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق خرچ کر سکیں قابل تصرف شخصی آمدنی کہلاتا ہے۔ شخصی آمدنی پر حکومت انکم ٹیکس یا دوسرے براہ راست ٹیکس نافذ کرتی ہے۔ ان ٹیکسوں کی ادائیگی کے بعد جو رقم لوگوں کے پاس بچ جائے وہی قابل تصرف شخصی آمدنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو بات؟ دیکھیں پیچھے شخصی آمدنی تھا، شخصی آمدنی وہ آمدنی ہے جو لوگ الگ الگ طور پر کسی ملک میں ایک سال میں کماتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ ڈیڈکشن ہوتی ہے، براہ راست ٹیکس کٹتے ہیں یا دوسری ادائیگیاں ہوتی ہیں، لوگ اس آمدنی کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر اس آمدنی میں سے، اس شخصی آمدنی میں سے لوگ جو ڈیڈکشن ہونی ہے، براہ راست ٹیکس دینے ہیں یا کوئی دوسری ادائیگیاں کرنی ہیں، کرنے کے بعد جو ان کے پاس رقم بچ گئی ہے جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہے۔ شخصی آمدنی کا وہ حصہ جو لوگ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق خرچ کر سکیں قابل تصرف شخصی آمدنی کہلاتا ہے۔
शख्सी आमदनी पर हुकूमत इनकम टैक्स या दूसरे बराह रास्त टैक्स नाफिज कर देती है। इन टैक्सों की अदायगी के बाद जो रकम लोगों के पास बच जाए वही काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी है। देखिए मसावत बनाइए इसकी। काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी बराबर होता है शख्सी आमदनी और उसमें से बराह रास्त टैक्स निकाल दें। जो शख्सी आमदनी में हमने बराह रास्त टैक्स पे करने थे, वो बराह रास्त टैक्स पे करने के बाद जितनी रकम बच जाती है जिसे लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं वो उनकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या था, पहले भी आया डायरेक्ट टैक्स का, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि टैक्स जो होते हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं टैक्स की, बेसिकली दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर आयद किए जाते हैं वही शख्स इनको अदा करने का पाबंद होता है, वो इसका बोझ किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। ये टैक्स जिस शख्स पर आयद किए जाएंगे वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं कर सकता, उसे खुद ही अदा करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर आयद किए जाते हैं वो इसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल कर सकता है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया सेल टैक्स है, अशिया बिकती हैं इन पर टैक्स लगता है। जब हम अशिया ख़रीदते हैं वो जस्ट उनकी कीमत नहीं होती, कीमत प्लस टैक्स होता है। वो टैक्स की रकम जो होती है उनकी कीमत में शामिल होती है। अब ये टैक्स किन पर लगता है? ये टैक्स लगता है जो अशिया पैदा करते हैं, कारखानादार जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुकूमत इन पर टैक्स लगाती है। इन पर जो टैक्स आयद होता है वो क्या करते हैं, वो टैक्स की रकम जो होती है वो शे की कीमत में शामिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शे की कीमत है जी 50 रुपये, 50 रुपये एक शे की कीमत है मैं साल से, और उसमें हुकूमत ने 10 रुपये टैक्स आयद कर दिया, ये टैक्स की रकम है। अब वो चीज़ जब मार्केट में आएगी वो 60 रुपये की बिकेगी, ख़रीदने वाला 60 रुपये पे करेगा, ये 10 रुपये भी वो पे कर रहा है, जबकि शे की कीमत तो 50 रुपये थी। और ये टैक्स किस पर लगा था? कारखानादार पर लगा था। उसने क्या किया, इसको शे की कीमत में शामिल कर दिया। तो मतलब ये बर्डन जो एक शख्स पर था ये दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो गया। और ऐसा टैक्स जिसका बर्डन किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स है, बिलवास्ता टैक्स कहलाता है। लास्ट 7वीं बात है हमारे पास फीकस आमदनी। फीकस पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये क्या होती है? एक मुल्क में रहने वाले अफराद के हिस्से में औसतन कितनी आमदनी आती है, ये फीकस आमदनी होती है। किसी मुल्क में एक फ़र्द के हिस्से में आने वाली सालाना औसत आमदनी फीकस आमदनी कहलाती है। एक फ़र्द के हिस्से में, यानी कि हमारी कुल आमदनी है जी, मैं ऐसे मिसाल दूं, हमारी कुल आमदनी है जी 1 अरब और हमारी आबादी है जी 20 करोड़। हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 अरब हमारी आबादी है और 20 करोड़ पर डिवाइड करेंगे तो आई होप 5 रुपये, 5 आंसर आएगा। हर बंदे के हिस्से में 5-5 रुपये आते हैं, तो ये फीकस आमदनी है। किसी मुल्क में एक फ़र्द के हिस्से में आने वाली सालाना औसत आमदनी फीकस आमदनी कहलाती है। किसी मुल्क की कौमी आमदनी को इस मुल्क की आबादी पर तकसीम करने से फीकस आमदनी। अभी मैंने आप लोगों को मिसाल से बताया, भी फॉर एग्जाम्पल हमारी ये कौमी आमदनी है, कौमी आमदनी को हमने अपनी मुल्क की आबादी पर डिवाइड कर दिया, 5 रुपये, हर बंदे के हिस्से में औसतन 5 रुपये आ रहे हैं, ये उसकी फीकस आमदनी है। ठीक, ये बेटा एक क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन था कौमी आमदनी से क्या मुराद है, कौमी आमदनी से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस और
قومی آمدنی کے مختلف تصورات بیان کریں. ویریس کنسیپٹس آف نیشنل انکم، ڈٹرمینٹس آف نیشنل انکم. تو 7 قسم کے اس کے تصورات تھے، یہ باری باری ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ ایک کوشچن ہمارا جو پہلا کوشچن تھا ایسے آ سکتا ہے، قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، اس کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں. یہ نوٹس بیٹا آپ لوگ یہاں سے کالج سے لے لیں گے، پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے. آپ کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا، تو ٹیسٹ بھی آپ لوگوں نے دینے ہیں انشاءاللہ. پھر کل ہم چوتھے لیکچر کے ساتھ یہاں آئیں گے.